مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، آج ہم پھر اپنے بہت ہی پیارے اور اہم پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں، جس کا نام ہے احکام نماز۔ اس سلسلے کے اندر ہم نماز کے احکام اور مسائل کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احکام دین، احکام نماز سیکھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے سلسلے میں درود شریف کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قیراطا والقیراط مثل احد۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک قیراط اجر لکھتا ہے، اور قیراط احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، ہمیں بھی درود پاک پڑھ کر یہ فضیلت کو حاصل کرنا چاہیے، اور اپنے اعمال کے اندر، نام اعمال کے اندر نیکیوں کا اضافہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سلسلے سے پہلے نیت کر لیتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو ہم اچھی نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے سلسلے کے اندر اول تا آخر شرکت کریں گے، جو کچھ مسائل سیکھیں گے ان پر عمل کریں گے، اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے بھی گزارش ہے، جو بھی سلسلہ دیکھ رہے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ آپ اس سلسلے کو آگے شیئر کر دیں، فارورڈ کر دیں، تاکہ یہ احکام دین دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی پہنچ سکیں۔ FGN چینل کے ناظرین، نماز کے لیے ہم اور آپ 5 وقت مسجد کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ فرماتا ہے، مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، بے شک وہ راہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری فضیلت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مرد کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ
گھر میں اور بازار میں پڑھنے سے 25 درجے زائد ہے، 25 گنا زیادہ اس کو اجر ملتا ہے، اور ایک روایت کے اندر 27 درجے کا بھی ذکر ہے۔ تو اگر ہمیں اتنا ثواب مل رہا ہو صرف اس وجہ سے کہ ہم گھر میں نماز نہ پڑھ کر جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں مسجد کی حاضری کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اس میں ہمیں غفلت اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پابندی کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جب سے گھر سے نکلتا ہے واپسی تک نماز پڑھنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اچھی طرح وضو کر کے فرض نماز کے لیے گیا اور مسجد میں نماز پڑھی، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑھ کر نماز میں اس کا ثواب ہے جو زیادہ دور سے چل کر آئے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اور آپ، اگر ہمارا گھر مسجد سے دور ہے تو ہم اس کو ایک بہانہ بنا لیتے ہیں کہ بھئی گھر بہت دور ہے، مسجد دور ہے، لہذا ہم مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ہمارے قریب کے اندر مسجد نہیں ہے۔ ہمیں 1 منٹ بلکہ اس سے بھی کم ڈسٹینس پر مسجد چاہیے، کہ اگر اتنے ڈسٹینس پر مسجد ہو تو میں جاؤں، اگر 5 منٹ کے ڈسٹینس پر مسجد ہے تو ہمت نہیں ہوتی، شیطان سستی دلاتا ہے، اور ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس عظیم ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ جبکہ سرکار فرماتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر نماز میں اس کا ثواب ہے جو زیادہ دور سے چل کر آئے، کیونکہ ہم نے ابھی ایک حدیث پاک سنی ہے، ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جتنے قدم آدمی مسجد کی طرف اٹھائے گا اتنی نیکیاں اس کی بڑھتی چلی جائیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ جب تک وہ نماز پڑھ کر اپنے گھر واپس لوٹے گا، واپسی تک نماز پڑھنے والوں کے اندر اسے لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی مسجد میں جائے تو کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جب باہر نکلے تو کہے اللہم انی اسألک من فضلک۔ تو یہ بھی ہمیں دعا پڑھ لینی چاہیے۔ ہمیں سے کئی لوگ وہ ہوں گے جن کو دعا تو یاد ہے، مگر جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دعا پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک شیطان کا بہت بڑا وار ہے کہ ہم غافل ہو جاتے ہیں دعا سے۔ دعا یہ بہترین دعا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر استغاثہ ہے، اس کی بارگاہ کے اندر مناجات ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں، یا اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ سبحان اللہ۔ تو کیسی پیاری دعا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ نمازی جب مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے، اور جب باہر نکلے تو یہ دعا پڑھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں احادیث کے اندر مسجد کے ادب کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسجدوں کے اندر دنیا کی باتیں ہوں گی۔ فرمایا تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو کہ خدا کو ان سے کچھ کام نہیں۔ اگر ہم مسجد جائیں، خدا توفیق دے ہمیں مسجد میں حاضری کی، تو ہمیں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا بھی ہے، اور قبلے کی طرف پاؤں پھیلا کر بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا تو ہر جگہ منع ہے، ہر جگہ منع ہے، اور بہار شریعت میں ہے کہ قبلے کی طرف جان بوجھ کر پاؤں پھیلانا مکروہ ہے، چاہے سوتے میں ہو یا جاگتے میں ہو۔ اسی طرح قرآن شریف رکھا ہوا ہے،
دینی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ان کی طرف بھی پاؤں پھیلانا مکروہ ہے۔ لیکن ہاں اگر کتابیں اونچی ہیں اور پاؤں اس طرف نہیں ہیں بلکہ پاؤں دوسری طرف ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یا کتابیں بہت دور رکھی ہوئی ہیں کہ ان کی کتابوں کی طرف پاؤں پھیلانا نہیں کہا جاتا تو بھی معاف ہے۔ لیکن جان بوجھ کر کوئی اگر خانہ کعبہ کی طرف، قبلے کی طرف پاؤں کرے، دینی کتابوں کی طرف پاؤں کرے، قرآن مجید کی طرف اپنے پاؤں کو پھیلائے تو ناظرین کرام یہ بڑی محرومی ہے، بڑی محرومی ہے، بے ادبی ہے۔ اور اگر کوئی نابالغ ہے، نابالغ بچوں کو ہم گھروں میں سلاتے ہیں، اب اگر ان بچوں کا پاؤں قبلے کی طرف کر دیا گیا تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اور مکروہ کس کے لیے ہے، کراہت کس کے لیے ہے؟ کراہت اس کے لیے ہے جس نے اس بچے کو قبلے کی طرف پاؤں کر کے لٹایا ہے۔ تو جو بھی گھروں کے اندر بھی جو اسلامی بہنیں سن رہی ہیں، گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو سلاتے ہوئے ہمیں ان باتوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ یہ دین کی ہماری تعلیمات ہیں، ہمیں سیکھنا بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ مسجد کی دیوار پر اور محراب پر قرآن پاک کی آیات لکھی جاتی ہیں تو صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد کی دیواروں پر، محرابوں پر قرآن پاک کو لکھنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ اندیشہ ہے کہ وہاں سے وہ تحریر گرے اور پاؤں کے نیچے پڑے۔ اسی طرح مکان کی دیواروں پر بھی لکھنے سے منع فرماتے ہیں۔ اسی طرح جس بچھونے پر، جس مصلے پر، جس چٹائی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء لکھے ہوئے ہوں، خدا عز و جل کا نام لکھا ہوا ہو، اس چٹائی کو بچھانا، اس مصلے کو بچھانا یا کسی اور استعمال کے اندر لانا جائز نہیں ہے، منع ہے۔ اور یہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ وہ چٹائی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے وہ کسی کو گفٹ کر دیں، کسی کو تحفہ دے دیں، کسی کو بیچ دیں، کیونکہ آپ استعمال نہیں کرتے۔ لیکن اگر آپ نے دوسرے کو دے دیا تو یہ کیا اطمینان ہے کہ وہ دوسرا استعمال نہیں کرے گا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ استعمال کر لے۔ لہذا واجب ہے کہ اس کو سب سے اوپر کسی ایسی جگہ رکھ دیں کہ اس سے اوپر کوئی چیز نہ رکھی ہوئی ہو، اتنی بلندی پر اس کو رکھ دیا جائے۔ اس طرح کچھ دسترخوان پر بھی اشعار وغیرہ لکھے جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ان دسترخوان کو بچھانا بھی منع ہے، ان پر کھانا کھانا بھی منع ہے، جن پر یہ اشعار وغیرہ لکھے ہوتے ہیں، تحریر لکھی ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیں ادب کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ مسجد کا ادب بیان کیا جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ مسجد کا جو کوڑا ہے یہ جھاڑ کر کسی ایسی جگہ نہ ڈالیں جہاں بے ادبی ہو، بلکہ مسجد کے اندر صفائی کی جائے، جھاڑو دی جائے، جو کوڑا وغیرہ نکلے اس کو بھی کوئی ادب کی جگہ ڈالنا چاہیے، گندگی کے اندر اس کوڑے کو نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں پر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مسجد کے اندر سوال کرتے ہیں، مسجد کے اندر بھیک مانگتے ہیں، باہر سڑکوں پر، چوراہوں پر، دکانوں پر تو یہ مانگا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو ہے وہ اس سے آگے جرات کرتے ہیں، کچھ لوگ جرات مندی کرتے ہوئے، جرات مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور احکام دین کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ مسجد کے اندر سوال کرتے ہیں، مسجد کے اندر بھیک مانگتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر اپنی ذات کے لیے، اپنے لیے مانگنا یہ حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کی بے ادبی ہے، یہ خدا کا دربار ہے، خدا کی بارگاہ ہے، یہاں پر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے جاتے ہیں، خدا عز و جل سے دعائیں کی جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر سوال کرنا حرام ہے اور ایسے مانگنے والے کو دینا بھی منع ہے۔ جو مسجد کے اندر کھڑا ہو کر اپنے لیے مانگے اس کو دینا بھی منع ہے۔ اور اسی طرح مسجد میں کسی گم شدہ چیز کو تلاش کرنا یہ بھی منع ہے۔ حدیث پاک میں اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب تم دیکھو کہ گمی ہوئی چیز مسجد میں کوئی تلاش کرتا ہے تو اس سے کہو خدا اس کو تیرے پاس واپس نہ کرے، کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی ہیں۔
کوئی شور کرے مسجد کے اندر آ کر اور کہے کہ میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، میں اس کو ڈھونڈتا ہوں، سب لوگوں کو پریشان کرے، شور شرابہ کرے، تو حدیث پاک میں اس کے بارے میں فرمایا گیا جب تم دیکھو کہ کوئی اپنی گمی ہوئی چیز مسجد میں تلاش کرتا ہے تو تم اس سے کہو خدا اس کو تیرے پاس واپس نہ کرے کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی ہیں۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم علیہ رحمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور مسجد کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ مسجد میں کھانا پینا سونا یہ سوائے اعتکاف کرنے والے کو، جس نے اعتکاف کی نیت کی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ کھانا بھی جائز نہیں ہے، پینا بھی جائز نہیں ہے، اور وہاں پر سونا بھی جائز نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی کا کھانے کا ارادہ ہو، کچھ پینے کا ارادہ ہو، کچھ دیر لیٹنے کا سونے کا ارادہ ہو تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر لے، درود پاک پڑھ لے، تسبیح پڑھ لے، اس کے بعد وہ اب چاہے تو کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، وہاں پر سو سکتا ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر کچا لہسن اور کچی پیاز کھانا یا کھا کر جانا یہ دونوں جائز نہیں ہیں۔ جب تک بو باقی ہے، اسمیل باقی ہے، فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اس بدبودار درخت سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے جس سے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس چیز سے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھوک سے کم کھائیں، خواہش باقی ہو کھانے کی ہاتھوں کو روک لیں، کیونکہ اگر خوب ڈٹ کر کھاتا ہے انسان تو اس کے بعد یہ بیماریاں اور یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، منہ سے بدبو آتی ہے، اور اگر منہ کے اندر بدبو آتی ہو تو مسجد میں داخل ہونا بھی حرام ہے۔ یہاں تک کہ جس وقت منہ کے اندر بدبو ہے اس وقت باجماعت نماز کے لیے مسجد میں آنا بھی گناہ ہے۔ جی ہاں، ہم نے اس سے پہلے سنا کہ نماز باجماعت کی کتنی اہمیت ہے، لیکن اگر کسی کے منہ کے اندر بدبو ہے، حکم شریعت یہ ہے کہ یہ جماعت کو پانے کے لیے بھی مسجد میں نہیں آ سکتا۔ لیکن آج چونکہ ہم اس قدر فکر آخرت سے غافل ہیں کہ کھانے کی حرص ہماری اور زیادہ ہے، بڑھی جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے ایک تعداد ہے جن کے منہ سے بدبو آتی ہے، اور پھر ایسے لوگ مسجد میں آ کر فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ بعض اوقات مسجد کے اندر جو امام ہیں، مؤذن ہیں، ان کو ایسی بیماری لگ جاتی ہے منہ کے اندر بدبو آنے کی، تو ان کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ان کو فوراً چھٹیاں لے کر علاج کرنا چاہیے، کیونکہ منہ کے اندر بدبو ہونے کی صورت میں مسجد کے اندر داخل ہونا حرام ہے۔ لیکن افسوس کئی سارے لوگ جو ہے وہ معاذ اللہ مسجد کے اندر اعتکاف میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، منہ کے اندر بدبو ہوتی ہے۔ اس کے لیے بھی حکم شرعی یہ ہے کہ اگر اعتکاف کے دوران بھی اگر کسی کو منہ کے اندر بدبو آنے کی بیماری ہو گئی تو وہ اعتکاف توڑ کر مسجد سے چلا جائے، اس کو جانا پڑے گا، اور پھر بعد کے اندر جب بیماری ختم ہو جائے تو پھر ایک دن کے اعتکاف کی قضا کر لے۔ تو اس لیے ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے، اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی یہ احکام دین ہمیں پہنچانے چاہیے۔ اس سلسلے کی مدد سے ہم دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں، یہ احکام پہنچا سکتے ہیں، اور صرف منہ کی بدبو ہی نہیں بلکہ ہر طرح کی بدبو سے مسجد کو بچانا واجب ہے۔ جس چیز کے اندر بدبو ہو اس چیز کو مسجد میں لانا ہی جائز نہیں، ہر طرح کی بدبو سے مسجد کو بچانا ضروری ہے۔ اور فتاوی رضویہ جلد 7 صفحہ 384 پر ہے کہ منہ کے اندر بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے۔ ایسی حالت میں مسجد جانا حرام ہے جب تک منہ صاف نہ کر لے، اور دوسرے نمازیوں کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے۔ دوسرا نمازی نہ بھی ہو تب بھی فرشتوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔
اور حدیث پاک میں ہے جس چیز سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں فرشتے بھی اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، ہمیں مسجد کے یہ آداب، یہ مسائل ہمیں معلوم ہونے چاہیے، ان پر عمل بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ اور مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرنا یہ جائز نہیں ہے، فقہا نے اس کو منع لکھا ہے، اور مسجد کے اندر بلند آواز کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہم نے چونکہ پچھلے سلسلے کے اندر نماز کے کچھ مکروہات کو بیان کیا تھا، نماز کے مکروہات کو جاننے کے بعد اب ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کن باتوں کی وجہ سے نماز توڑنا جائز ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، ویسے بلا عذر شرعی نماز کو توڑنا یہ حرام ہے، بغیر عذر کے نماز توڑنا حرام ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے بعض صورتوں میں نماز توڑنے کی بھی اجازت دی ہے، جیسے سانپ وغیرہ کو مارنے کے لیے، جبکہ اس سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے، نماز توڑ سکتا ہے، سانپ کو مار سکتا ہے۔ یا کوئی جانور جو ہے وہ بھاگ گیا، اس کو پکڑنے کے لیے، یا بکریوں پر کسی درندے نے، بھیڑیے وغیرہ نے حملہ کر دیا ہے تو نمازی نماز کو توڑ سکتا ہے، اس موقع پر اس کا نماز توڑنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر پاخانہ پیشاب کی حاجت ہو یا بدن پر اتنی ناپاکی لگی دیکھی جو مانع نماز نہ ہو، نماز سے رکاوٹ نہ ہو، اس صورت کے اندر نماز کو توڑ دینا جائز ہے، کہ اب حکم یہ ہے کہ یہ پہلے اپنی حاجت کو پورا کرے، پیشاب کر لے، اگر پیشاب کی حاجت ہے، پاخانہ کی حاجت ہے تو پاخانہ کر لے۔ جماعت کے فوت ہونے کا بھی خیال نہیں کیا جائے گا، یعنی اگر یہ حاجت ہے، پیشاب کی حاجت ہے، پاخانہ کی حاجت ہے، تو جماعت نکل جائے لیکن پہلے اپنی حاجت کو مکمل کر لے، تاکہ یہ صحیح طریقے پر خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکے۔ اسی طرح اگر کوئی مصیبت زدہ فریاد کر رہا ہے اور اسی نمازی کو پکار رہا ہے، یا کسی کو بھی پکار رہا ہے، کوئی آدمی ڈوب رہا ہے، یا کوئی آگ کے اندر جل جا رہا ہے، یا کوئی اندھا بلائنڈ ہے، اندھا آدمی ہے، وہ کسی کنویں کے اندر گرنے والا ہے، ان سب صورتوں کے اندر نماز توڑ دینا ضروری ہے، جبکہ یہ نمازی ان کو بچانے پر قادر ہے، بچا سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے واجب ہوگا کہ اپنی نماز کو توڑ دے اور ان کو بچائے۔ ماں باپ اگر بلاتے ہوں تو صرف ان کے بلانے سے نماز توڑنا جائز نہیں ہے، البتہ اگر ان کا بلانا بھی کسی بڑی مصیبت کے لیے ہو، جیسے بتایا گیا ابھی، کسی بڑی مصیبت کے لیے بلاتے ہوں تو توڑنا جائز ہے، اور یہ حکم فرض نماز کا ہے۔ نفل نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ کو معلوم ہے کہ بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، بیٹی نماز پڑھ رہی ہے، تو ان کے معمولی پکارنے سے نماز نہ توڑے، اور اگر ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میرا بچہ، میری بچی نماز پڑھ رہی ہے اور انہوں نے پکارا، تو نفل نماز ہے تو توڑ دے اور ان کا جواب دے، اگرچہ معمولی کسی کام کے لیے بلاتے ہوں۔ سنا آپ نے کہ ہمیں کن مواقع پر نماز توڑنے کی اجازت ہے۔ اور ایک اور اہم مسئلہ ناظرین کرام، جماعت کے دوران کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر کسی کے موبائل کی رنگ بجنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے نمازیوں کی نماز کے اندر خلل آ جاتا ہے، اور سارے نمازی جو ہے وہ اس آواز کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہے، موبائل کی گھنٹی بجی، تو اس کو عمل قلیل کے ذریعے بند کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک ہاتھ کے ذریعے ولیوم بٹن کو پریس کر دیا جائے تاکہ آواز اسٹاپ ہو جائے اور سب سکون کے ساتھ نماز پڑھ سکیں۔ لیکن اگر اس طرح بند کرنا ممکن نہ ہو، بلکہ اس کو نکالنا پڑے گا، جیب سے نکال کر اس کو پورا دونوں ہاتھوں میں لے کر بند کرنا پڑے گا، عمل کثیر کی حاجت ہوگی۔ عمل کثیر کی تعریف بھی ہم نے اس سے پہلے سلسلے کے اندر بیان کی۔ ایسا کام کرنا کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، اگر اتنا اس کے بند کرنے کے لیے کام کرنا پڑے، موبائل کی گھنٹی کو بند کرنے کے لیے عمل کثیر کی حاجت ہو، تو فقہا فرماتے ہیں
کہ دوسروں کی نماز کو خلل سے بچانے کی ضرورت کی وجہ سے نماز توڑنے کی اجازت ہے، لہذا ایسی صورت میں نماز توڑ کر موبائل بند کرے اور پھر نئے سرے سے نماز شروع کرے۔ ناظرین کرام، آج ہم نے مسجد کے آداب، مسجد کے احکام و مسائل سماعت کیے اور کچھ وہ باتیں بھی سنی کہ جن باتوں کی وجہ سے نماز توڑنا جائز ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احکام نماز سیکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک بھی یہ احکام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید اگلے سلسلوں کے اندر اور احکام نماز کو سیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، آ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے